ہوئے ہیں۔ نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ ان کی چہرے کی زیارت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت اسٹیج ہی پر آ رہے ہیں۔ آپ حضرات ادب کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی جگہ آرام سے بیٹھیں۔ حضرت آپ ہی کے سامنے آ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، مجاہد اسلام، پیر طریقت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، مجاہد اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، اللہ کے چاہے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کے چاہے بغیر کوئی کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو انسان کے اختیار میں دے دیا ہے، انسان کے ارادے میں دے دیا ہے۔ انسان کے حالات جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ انسان کی جیسی سوچ، جیسا ارادہ ہوگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا سب سے بہترین دور دور رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ اس وقت دشمنوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی مسجد پر حملہ کرے یا پھر کسی مسلمان پر حملہ کرے۔ بہت بہترین دور گزرا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ دور بھی امن و شانتی کے ساتھ گزرا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ وہ دور ایسا تھا کہ دشمن اسلام سے، مسلمانوں سے تھراتے تھے۔ جس طرف سے مسلمان گزرتے تھے دشمن مسلمانوں کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس طرف مسلمان بڑھ جاتے تھے کامیابی ان کی قدم چومتی تھی۔ جس طرف اسلام کا پرچم لے کر مسلمان چلے جاتے تھے وہاں اسلام کا جھنڈا نصب کر دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور وہاں سے دھیرے دھیرے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ حضرت علی اور حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور شروع ہوا۔ تو اس وقت مسلمانوں میں شدید اختلاف پیدا ہوا اور اس طرح اختلاف پیدا ہوا کہ مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بننے لگے۔ یہی کارن تھا کہ دشمنوں کو موقع مل گیا اسلام کو نیست نابود کرنے کے لیے، اسلام کو زیر کرنے کے لیے موقع گیا۔ زمانہ میں دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھا کہ قسطنطنیہ کا عیسائی بادشاہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ہو چکا ہے، مسلمان دو گروپ میں پڑ چکا ہے، مسلمانوں کی دو جماعت ہو چکی ہے، یہ آپس میں الجھ رہا ہے، ہمیں موقع ہے کہ پہلے ایک جماعت کی صفایا کیا جائے پھر دوسری جماعت کی صفایا کیا جائے تاکہ اسلام نیست نابود ہو جائے۔ یہ دیکھتے ہوئے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے ایک لشکر تیار کیا تھا اور حضرت علی پر حملہ کرنا چاہا تھا، علی کے لشکر پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری اختلاف کی وجہ سے ہمارا دشمن ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو حضرت امیر معاویہ ایک خط لکھا اور وہ خط میں لکھا یہ تھا کہ اے قسطنطنیہ کے عیسائی کتے کان کھول کے سن لے، تم یہ سوچتے ہو کہ مسلمان بڑھ گیا ہے تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں، تم یہ سوچتے ہو مسلمان دو گروپ میں ہو گیا ہے تو میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں، تم یہ سوچتے ہو کہ علی الگ ہے معاویہ الگ ہے تو میں اسلام کو مٹاؤں، میں مسلمان کو مٹاؤں۔ یاد رکھنا یہ اور بات ہے کہ ہم آپس میں
مسلمانوں کی اس اتحاد کو دیکھ کر قسطنطنیہ کے بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اپنے لشکر کو کہا کہ مسلمانوں پر کبھی حملہ نہ کرنا، یہ تو دیکھنے میں مختلف لگتے ہیں، یہ تو دیکھنے میں آپس میں الگ الگ لگتے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسم الگ الگ ہے لیکن روح سب کی ایک ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر تکلیف پہنچائیں گے تو سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرات وہی دور شروع ہوا اور پھر وہاں سے اختلاف بڑھتا گیا۔ آج مسلمانوں کا اختلاف اس قدر ہو گیا ہے کہ کبھی سلسلہ کے نام پر، کبھی ذات کے نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی ذات کے نام پر، کبھی خاندان کے نام پر، کبھی کسی چیز کے لیے مسلمان جگہ جگہ بڑھ گیا ہے۔ کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک پر ظلم ہو رہا ہے، دوسرا دیکھ رہا ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، دوسری جگہ سے پیغام آتا ہے صبر کرو۔ ایک مسلمان کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے، دوسرا مسلمان اللہ سے یہی دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارا دشمن نیست نابود ہو جائے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آواز میں مضبوطی لائے، اپنے بازوؤں میں طاقت لائے، ظلم کو مٹانے کے لیے۔ جس طرح نبی آگے بڑھے تھے، جس طرح صحابہ کرام اپنے گردن کٹانے کے لیے تیار تھے، اپنے جسم کٹانے کے لیے تیار تھے، خون بہانے کے لیے تیار تھے۔ قسم خدا کی اگر آج بھی مسلمان صحابہ کرام کی طرح یہ عہد کر لے کہ اگر کسی نے ناموس رسالت پر انگلی اٹھایا، اگر کسی نے اسلام پر انگلی اٹھایا، اگر کسی نے مسلمان پر انگلی اٹھایا تو ہم صحابہ کرام کی طرح لڑیں گے، ہم صحابہ کرام کی طرح جیئیں گے۔ پھر دیکھنا پوری دنیا میں نہ تو کسی کے اندر اسلام پر حملہ کرنے کی طاقت ہوگی، نہ ناموس رسالت پر انگلی اٹھانے کی طاقت ہوگی۔ جس دن ہم متحد ہو جائیں گے پھر پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اسی طرح مختلف ہوتے رہے، بڑھتے رہے، آپس میں اختلاف کو بڑھاوا دیتے رہے تو یاد رکھیے جو کل آنے والا دن ہے 6 دسمبر، یہ وہی کالا دن ہے جس دن بابری مسجد کو توڑا گیا تھا، جس دن دہشت گردوں نے ان مسجد پر حملہ کیا تھا، جس دن اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی تھی، جس دن مسلمان کی شان کو، مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا تھا۔ یاد رکھنا اگر آج ہم اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو ایک بابری مسجد کیا سینکڑوں مسجد ہم سے چھینی جائے گی، ہم سوائے ہاتھ باندھ کر دیکھتے رہیں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کی حفاظت کی، مسجدوں کی حفاظت کی، مدرسوں کی حفاظت کی، ان ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، نہ تو ایک مسجد ٹوٹے گی، نہ کسی کے اندر ہمت ہوگا جو مسجد پر حملہ کرے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پورے ایمانی جذبات کے ساتھ زندہ رہیں۔ یاد رکھیے چاہے ہندوستان ہو، افغانستان ہو یا کہیں اور ہو،